بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نبوت سے پہلے کی زندگی کے 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب کے شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے ایک معزز گھرانے میں عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کے ہاں بتاریخ 9 ربیع الاول عام الفیل ہاتھی کا سال بمطابق 20 اپریل 571 پیدا ہوئے۔ عرب ایک لق و دق صحرا تھا جہاں آزاد اور بے مہار قبائل رہتے تھے۔ اکثر قبیلے خانہ بدوش تھے، اس لیے کسی شہر کی بجائے قبیلے کے نام سے ہی یاد کیے جاتے تھے۔ کوئی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قبائلی نظام ہی ان کی حفاظت کا ضامن تھا۔ ایک دوسرے کو لوٹنا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لینا ان کا مشغلہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم علیہ السلام پر سمجھتے تھے اور خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے۔ بعض نے مثلاً یمن والوں نے اور سرحد شام پر غسانیوں نے عیسائی مذہب بھی قبول کر لیا تھا۔ مدینہ اور خیبر میں یہودی آباد تھے جو سرمایہ دار اور طاقتور تھے۔ ان کے بڑے قبائل قینقاع، نذیر اور قریظہ مدینہ میں رہتے تھے۔ خیبر صرف یہودیوں سے آباد تھا۔ قبیلہ قریش مکہ میں مقیم ہو گیا تھا اور باوجہ متولی خانہ کعبہ ہونے کے احترام دیکھا جاتا تھا۔ تجارت نے انہیں فارغ البال کر دیا تھا اور ان میں حکمرانی کی خصوصیات بھی پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ غلبہ اسلام کے بعد سقوط بغداد تک تقریباً 600 سال کا عرصہ وہی حکمران رہے۔ عرب میں کوئی سن رائز نہ تھا۔ وہ اپنا حساب چاند کے مہینوں اور تاریخوں سے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال ایک شخص ابرہہ نے کعبہ کو گرانے کی غرض سے مکہ پر حملہ کیا اور فوج کے ہمراہ ایک ہاتھی بھی لایا۔ اس لیے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہنے لگے۔ رب کعبہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پرندوں کے غول بھیج دیے جو لشکر پر سنگریزے پھینکتے تھے۔ ہاتھی اور لشکر اس آفت سے بھاگ کھڑے ہوئے اور صحرا میں راہ بھول کر اور تتر بتر ہو کر ہلاک ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور پردادا ہاشم سردار مکہ تھے۔ حضرت عبداللہ 17 برس کے تھے جب ان کا نکاح قبیلہ زہرہ کی ایک صاحبزادی آمنہ سے ہوا۔ تھوڑے دنوں کے بعد عبداللہ تجارت کے لیے شام کو گئے اور واپسی پر مدینہ میں فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ نے ترکے میں چند اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی برکت یا ایمن نامی چھوڑے۔ چند دن آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا اور چند دن چچا ابو لہب کی لونڈی کا۔ پھر آپ کو قبیلہ حوازن کی ایک گڈرین حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ بولنے لگ گئے۔ تقریباً 2 سال کے بعد حلیمہ آپ کو اپنی والدہ کے پاس لے آئی۔ جب آپ 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئی۔ وہاں آپ کے دادا کے ننھیال بنو نجار رہتے تھے اور والد کی جائے وفات بھی وہیں تھی۔ وہاں 1 ماہ تک قیام ہوا۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر والدہ اچانک فوت ہو گئی۔ 6 برس کا یہ ننھا بچہ اپنی لونڈی برکت کے ساتھ مکہ واپس پہنچا۔ آپ کے کوئی بھائی بہن نہ تھے۔ اب آپ دنیا میں تنہا تھے۔ چنانچہ دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا، مگر 2 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے اور مرنے سے پہلے آپ کو اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ ابو طالب اور عبداللہ ایک ماں کے بیٹے تھے۔
ابو طالب نے اپنے فرض کو مرتے دم تک خوب نبھایا، جہاں جاتے آپ کو ساتھ لے جاتے اور رات کو اپنے پاس سلاتے۔ اعلان نبوت کے بعد اگرچہ انہوں نے مسلمان ہونے سے انکار کیا، مگر آپ کی پشت پناہ بنے رہے اور آپ کے ساتھ ہر قسم کی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ عبد المطلب کی وفات پر بنی ہاشم کے اقتدار کو نقصان پہنچا۔ بنو امیہ سردار مکہ بنے، البتہ سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب بنی ہاشم کے ہاں رہا۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے چند قیرات آنوں کے عوض لوگوں کی بکریاں بھی چرائیں، اور 12 سال کی عمر میں آپ نے چچا ابو طالب کے ہمراہ پہلی بار شام کا سفر کیا۔ آپ 15 سال کے تھے جب قریش اور قیس کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ آپ اس لڑائی میں چچاؤں کو تیر تیار کر کے دیتے تھے، چونکہ یہ لڑائی ایام حج میں حدود حرم میں ہوئی، اس لیے اسے حرب فجار یعنی قانون توڑنے والوں کی لڑائی کہتے ہیں۔ تجارت کے سلسلے میں آپ نے اوائل عمر سے ہی سفر کرنا شروع کر دیے اور شام، یمن، بحرین وغیرہ کی طرف جاتے رہے۔ ان سفروں نے آپ کے مشاہدہ اور علم کو خوب ترقی دی اور تجارتی معاملات میں آپ کی راست بازی اور دیانتداری نے آپ کو امین کا لقب دلوایا۔ اس شہرت کی وجہ سے مکہ کی ایک امیر کبیر عورت حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنا مال دیا اور آپ کے اعلیٰ اخلاق سے مزید متاثر ہوئی۔ شام سے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہی دنوں اپنا دوسرا خاوند مر جانے کی وجہ سے آپ کو نکاح کا پیغام دیا، جو آپ نے قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال بیان کی جاتی ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب اس شادی سے خوش ہوئے اور اس میں شامل ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 20 اونٹ باندھا گیا۔ اس شادی سے آپ کی مالی حالت بہتر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا ایک بیٹا قاسم اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات کے وقت صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی۔ آخری عمر میں آپ کا ایک بیٹا ابراہیم ایک دوسری بیوی ماریہ سے پیدا ہوا۔ دونوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ لڑکیاں زمانہ بلوغت میں فوت ہو گئیں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مکہ کے ایک تاجر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ وہ بڑی مدت تک مخالف رہا اور وہ جنگ بدر میں قید بھی ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ابو العاص اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما آسودہ حال تھے، مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنگ دستی میں زندگی گزاری۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف۔ آپ کا نسب مواہب المدینہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک سلسلہ نسب میں ارباب سیر اور اصحاب علم انساب سب کا اتفاق ہے۔ اس سے اوپر میں کچھ اختلاف ہے۔
اس میں اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام آپ کی اجداد میں ہیں۔ والدہ کا نسب آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کا نسب بھی 5ویں درجے پر آپ کے والد گرامی کے نسب سے مل جاتا ہے۔ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر۔ خیال رہے کہ آپ کی والدہ کا اپنی والدہ کی جانب سے بھی نسب آپ کے والد کے نسب سے مل جاتا ہے۔ آمنہ بنت برہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی، بنت عبد العزیٰ بن عثمان بن عبد الدار بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر۔ آپ کی والدہ کی نانی کا نسب بھی آپ کے والد کے نسب سے ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی برہ کی والدہ ام حبیب بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ اور برہ کی نانی کا نام بھی برہ تھا۔ آمنہ بنت برہ بنت ام حبیب بنت برہ، ام حبیب کی والدہ برہ کا نسب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نسب سے ملتا ہے۔ وہ اس طرح ہے: برہ بنت عوف بن عبد عویچ بن کعب بن لؤی بن غالب وغیرہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب والد اور والدہ دونوں کی جانب سے بہتر تھا اور عزت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے، بلکہ اپنے والدین کو اللہ تعالیٰ نے یہ اکلوتے بیٹے عطا کیے تھے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی ان دونوں کا یہ ایک ہی نکاح تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی اور شادی نہیں کی اور حضرت آمنہ نے بھی۔ آپ کے والدین کی ایک جگہ قبریں۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ بسلسلہ تجارت مدینہ طیبہ گئے ہوئے تھے، وہاں ہی راستے میں بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مطہرہ، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں: حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ آپ کے 3 بیٹے تھے: قاسم، ابراہیم اور عبداللہ۔ خیال رہے کہ طیب، مطیب، طاہر اور مطہر انہی کے القاب تھے، یہ کوئی علیحدہ بیٹے نہیں تھے۔ قاسم کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہے، یہ کوئی 2 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ فوت ہو گئے، اور ان کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بڑی بیٹی ہیں۔ ان کی ولادت جب ہوئی اس وقت آپ کی عمر شریف 30 سال تھی۔ ان کا نکاح ان کی خالہ کے بیٹے ابو العاص لقیط بن ربیع سے ہوا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہجرت کے 8ویں سال ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا، وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ یہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اونٹنی پر سوار تھا، اس سے گر کر فوت ہو گیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام امامہ تھا، یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 33 سال تھی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی، یعنی پہلے حبشہ اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے تو ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہارے بہتر رہنمائی نہ کروں؟ تم اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح میرے ساتھ کر لو اور میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت حفصہ بنت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، اور ام کلثوم بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آ گئی۔ ان کا نکاح 3 ہجری میں ہوا اور وفات 9 ہجری میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور شدت غم کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس تھی۔ آپ کا لقب بطول ہے۔ ان کا نکاح اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 15 سال 5.5 ماہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال 5 ماہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ عنہم ہوئے۔ محسن بچپن میں فوت ہو گئے۔ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہی چل رہا ہے، یعنی امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما سے یہ سلسلہ اولاد قائم ہے، کیونکہ باقی کسی بیٹی کی اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چل سکا۔ زینب رضی اللہ عنہ کی اولاد کا ذکر ہو چکا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، یا بعض روایت کے مطابق 2 بچے پیدا ہوئے لیکن بچپن میں فوت ہو گئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا ایک حمل ساقط ہو گیا تھا اور ایک بچہ پیدا ہوا لیکن وہ بھی 2 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔